دوستو السلام علیکم۔ آئیے آج سورہ لقمان جو کہ 31 نمبر سورہ ہے اس کی آیت نمبر 13 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو پہلے ترجمہ۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ دوستو آئیے اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک اہم سوال یہ ہے کہ شرک میں کیا برائی ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اتنا بڑا گناہ کیوں ہے؟ چلیں اس کو ایک سادہ سی مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ میں آپ کو جانتا ہی نہیں، تو کیا میں آپ سے ایسے بات کر سکتا ہوں جیسے ابھی کر رہا ہوں؟ آف کورس نو، یعنی بالکل نہیں۔ یہی سادہ سی بات ہمیں بتاتی ہے کہ کسی سے تعلق قائم کرنے کے لیے پہلے ہمیں اسے جاننا ضروری ہے۔ اب ذرا سوچیں، اگر میں اپنے خالق کو ہی نہ جانوں تو اس سے تعلق کیسے قائم کر سکتا ہوں؟ دوستو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے انبیاء کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ہمیں اللہ کا صحیح تعارف کروائیں کہ یعنی اللہ کیا ہے۔ دوستو جب ہم اللہ کو پہچان لیتے ہیں تب ہی یہ پاسبل ہوگا کہ ہم اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھ سکیں اور باقی معاملات کو بھی صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ اس لیے دوستو یہ کہنا بالکل مناسب ہوگا کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد کبھی نہیں سمجھ سکتے اگر ہمیں اپنے خالق کا صحیح تصور نہ ہو، اور اگر اللہ کے بارے میں ہمارا نظریہ غلط ہو، یعنی ہم شرک میں مبتلا ہوں، تو زندگی کا مقصد بھی ہماری نظر سے اوجھل ہو جائے گا۔ یہی وہ گہری بات ہے جو لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں، بیٹے اپنے رب کو پہچانو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کیونکہ اگر تم نے اللہ کو صحیح طرح نہ پہچانا تو زندگی کا اصل مقصد کبھی نہیں سمجھ پاؤ گے۔ دوستو شرک اللہ کے بارے میں غلط فہمی پیدا کرتا ہے، اور یہی غلطی باقی تمام برائیوں کی جڑ بن جاتی ہے۔ لقمان ایک دانا اور اللہ سے جڑے ہوئے انسان تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا غلط راستے پر جائے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایک دن اس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا اس دن کامیاب ہو، کیونکہ قرآن کے مطابق اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ دوستو مجھے امید ہے کہ ہم نے اس آیت کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔ سننے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔